بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا خلاصہ 13ویں پارے کے نصف سے 14ویں پارے کے ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار پر ان کے کرتوت کی وجہ سے ایک نہ ایک آفت آتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ منکرین بڑی چالیں چلا کرتے ہیں، لیکن اصل فیصلے کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ سورہ رعد کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی قرآن سے ہوا کہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے۔ ارشاد باری یہ ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اس سورت کے آغاز میں رسالت و نبوت کی چند مزید خصوصیات بیان کی گئی ہے اور پھر مضمون توحید بیان ہوا ہے۔ اس بات توحید کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے شواہد پیش کیے گئے۔ توحید کی فضیلت اور کفر و شرک کی مذمت مثالوں کے ذریعے واضح کی گئی۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، جس سے دعا کے آداب معلوم ہوئے کہ دعا گڑ گڑا کر کی جائے، اس کے ساتھ اللہ کی حمد بھی بیان کی جائے۔ سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں اہل مکہ کو پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور انکار اور ضد کی صورت میں قیامت کے ہولناک عذاب سے ڈرایا گیا۔ آخر میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے احکام پہنچاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگ عذاب سے ڈرائے جائیں اور لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اس کے بعد سورہ حجر شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی جو حضور کی دعوت دین اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور حضور پر دیوانگی کی تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے منکرو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا ذکر ہے جو اس نے اپنے نبی پر نازل فرمایا، اور یہ کہ اللہ ہی خود اس کا محافظ اور نگہبان ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ حضور کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ منکرین کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں اور ان کی دھمکیوں کا مطلق اثر نہ لیں۔ جو لوگ بہکے ہوئے ہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہیں اور وہ جہنمی ٹھہریں گے۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ رحیم اور درگزر فرمانے والا ہے، لیکن ساتھ میں اس کا عذاب سخت اور دردناک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی، ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کو کفار مکہ کی باتیں سخت ناگوار گزرتی ہیں اور آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اس کا مداوع یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح میں مشغول رہے اور تعزیز اسی کی عبادت و بندگی میں وقت گزارے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ کا حکم آ چکا ہے، تم جلدی نہ مچاؤ۔ اللہ کی ذات پاک ہے، تمہارے شرک سے بہت بالا و برتر ہے۔ نادانو، تم عذاب کا تقاضا کر رہے ہو، یاد رکھو وہ وقت اب دور نہیں جب تم اپنی سرکشی اور بدعمالی کی سزا پاؤ گے۔ تم ناشکر گزار ہو، حالانکہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ اس نے تمہارے آرام کے لیے اور تمہارے بار برداری کے لیے طرح طرح کی چیزیں اور جانور پیدا فرمائے۔ غور کرنے والوں کے لیے ان میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اے مشرکو، ذرا گم پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا اور ان کی بستیاں کس طرح اللہ نے الٹ کر رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کے بارے میں مشرکوں کو تنبیہ فرماتا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ذلت محسوس کرتے ہو اور اس کو مارے شرم کے دفن کرتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔
اس کے بعد آسمان سے پانی برسانے، زمین کو ہرا بھرا کرنے اور چوپائیوں کو پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ کس طرح ان کے پیٹ کی چیزوں یعنی گوبر اور لہو کے بیچ سے صاف ستھرا اور خوشگوار دودھ پینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ پھر مختلف پھل اور عمدہ کھانے کی چیزیں پیدا کرنے کا ذکر ہے، اور پھر شہد کی مکھی کا پہاڑوں اور درختوں میں چھتے لگانے اور ان سے شہد نکلنے کا ذکر ہے، جس شہد کے متعلق قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اپنی نعمتوں کے ذکر کے ذریعے توحید کے فطری دلائل کے ساتھ تقسیم رزق کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم میں سے بعضوں کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی، اور فرمایا گیا کہ اللہ نے تمہارے واسطے تمہارے قسم سے عورتیں پیدا کی، اور تم کو تمہاری عورتیں سے بیٹے اور پوتے آئے، اور تمہیں کھانے کو ستھری چیزیں دی، سو کیا جھوٹی باتیں مانتے ہیں اور اللہ کے فضل کو نہیں مانتے، اور پوچھتے ہیں اللہ کے سوا کو، ایسوں کو جو مختار نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کا انکار کر کے راہ راست سے لوگوں کو روکیں گے، ان کو ان کے عذاب کے سبب سخت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو مبعوث کریں گے۔ یہ قرآن پاک ہر چیز کو بیان کرتا ہے، تو سامان ہدایت بھی ہے وہ حجت بھی، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی۔ اللہ پاک ہمیں نعمتوں کا استحضار نصیب فرما کر عقیدہ توحید میں پختگی نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔